السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ آج ہمارا 8واں پارہ شروع ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، جو ایک دوسرے کے دل میں چکنی چپڑی باتیں وسوسہ کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا رب انہیں جبراً روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، سو آپ انہیں بھی چھوڑ دیں اور جو کچھ وہ بہتان باندھ رہے ہیں اسے بھی۔ اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل اس فریب کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ کہ وہ اسے پسند کرنے لگیں، اور یہ بھی کہ وہ انہی اعمال بد کا ارتکاب کرنے لگے جن کے وہ خود مرتکب ہو رہے ہیں۔ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم فصیل تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی دل سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے برحق اتارا ہوا ہے۔ پس آپ ان اہل کتاب کی نسبت شک کرنے والوں میں نہ ہوں کہ یہ لوگ قرآن کا وحی ہونا جانتے ہیں یا نہیں، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کی روح سے پوری ہو چکی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تو زمین میں موجود لوگوں کی اکثریت کا کہنا مان لے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ حق و یقین کی بجائے صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض غلط قیاس آرائی کرتے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ سو تم اس ذبح سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس ذبح سے نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ تم ان حلال جانوروں کو بلا وجہ حرام ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے اس صورت کے کہ تم محض جان بچانے کے لیے ان کے بھی قدرے حاجت کھانے کی طرف انتہائی مجبور ہو جاؤ۔ سو اب تم اپنی طرف سے اور چیزوں کو مزید حرام نہ ٹھہرایا کرو۔ بے شک بہت سے لوگ بغیر پختہ علم کے اپنی خواہشات اور من گھڑت تصورات کے ذریعے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، اور یقیناً آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری اور باطنی یعنی آشکار و پہنا دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں عنقریب سزا دی جائے گی ان اعمال بد کے باعث جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ اور تم اس جانور کے گوشت سے نہ کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک وہ گوشت کھانا گناہ ہے۔ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کے کہنے پر چل پڑے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا، اور ہم نے اس کے لیے ایمان و معرفت کا نور پیدا فرما دیا، اب وہ اس کے ذریعے بقیہ لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔
اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں خوشنما دکھائے جاتے ہیں جو وہ انجام دیتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وڈیروں اور رئیسوں کو وہاں کے جرائم کا سرغنہ بنایا تاکہ وہ اس بستی میں مکاریاں کریں، اور وہ حقیقت میں اپنی جانوں کے سوا کسی اور سے فریب نہیں کر رہے، اور وہ اس کے انجام بد کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسی ہی نشانی دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کا محل کسے بنانا ہے۔ عنقریب مجرموں کو اللہ کے حضور ذلت رسید ہوگی اور سخت عذاب بھی ملے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر اور دھوکہ دہی کرتے تھے۔ پس اللہ جس کو فضلاً ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کسی کو عدلاً اس کی اپنی خرید کردہ گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ ایسی شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے گویا وہ بمشکل آسمان یعنی بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب ذلت واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں، انہی ہی کے لیے ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا مولا ہے۔ ان اعمال صالحہ کے باعث جو وہ انجام دیا کرتے تھے، اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا تو ارشاد ہوگا، اے گروہ جنات یعنی شیاطین، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدے حاصل کیے اور اسی غفلت اور مفاد پرستی کے عالم میں ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، مگر ہم اس کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب دوزخ میں تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اسی میں رہو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرتے رہتے ہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ کمایا کرتے ہیں۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہاری اس دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کافر یعنی حق کے انکاری تھے۔ یہ رسولوں کا بیچنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہوں، یعنی انہیں کسی نے حق سے آگاہ ہی نہ کیا ہو، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر ہیں، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دیتے ہیں، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اگر چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ بے شک جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فرما دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بے شک میں اپنی جگہ عمل کیے جا رہا ہوں، پھر تم عنقریب جان لو گے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے۔ بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ انہوں نے اللہ کے لیے انہی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جنہیں اس نے کھیتی اور مویشیوں میں سے پیدا فرمایا ہے، پھر اپنے گمان باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے خود ساختہ شریکوں کے لیے ہے، پھر وہ جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے سو وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے تو وہ ان شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کیا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں برباد کر ڈالیں، اور ان کے بچے کھچے دین کو بھی ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ انہیں جبراً روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے۔ پس آپ انہیں اور جو افطرا پردازی وہ کر رہے ہیں اسے نظر انداز کرتے ہوئے
چھوڑ دیجیے۔ اور اپنے خیال باطل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، اور یہ کہ بعض چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری کو حرام کیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کے وقت یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ عن قریب وہ انہیں اس بات کی سزا دے گا جو وہ بہتان باندھتے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپاؤں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ عن قریب وہ انہیں ان کی من گھڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ واقعی ایسے لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم صحیح کے محض بے وقوفی سے قتل کر ڈالا، اور جن چیزوں کو جو اللہ نے انہیں روزی کے طور پر بخشی تھیں اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے حرام کر ڈالا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ اور وہی ہے جس نے برداشتہ اور غیر برداشتہ یعنی بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھائے گئے اور بغیر اوپر چڑھائے گئے باغات پیدا فرمائے، اور کھجور کے درخت اور زراعت جس کے پھل گوناگو ہیں، اور زیتون اور انار جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ذائقے میں جداگانہ ہیں بھی پیدا کیے۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو تم ان کے پھل کھایا بھی کرو، اور اس کھیتی اور پھل کے کٹنے کے دن اس کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق بھی ادا کیا کرو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس نے بار برادری کرنے والے بلند قامت چوپائے اور زمین پر ذبح کے لیے یہ چھوٹے قد کے باعث بچنے والے مویشی پیدا فرمائے، تم اس رزق میں سے بھی بطریق ذبح کھایا کرو، اور جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلا کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے، 2 نر اور مادہ بھیڑ سے اور 2 نر اور مادہ بکری سے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ مجھے علم و دانش کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 2 نر اور مادہ اونٹ سے اور 2 نر اور مادہ گائے سے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس حرمت کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے گمراہ کرتا پھرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جیسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو دونوں کی پیٹھ میں ہو یا اوجری میں لگی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جائے گا۔ جلد ہی مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ کسی چیز کو بلا سند حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی قابل حجت علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ تو اسے پیش کرو؟ تم علم یقینی کو چھوڑ کر صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہو، اور تم محض تخمینہ کی بنیاد پر دروغ گوئی کرتے ہو۔
فرما دیجئے کہ دلیل محکم تو اللہ ہی کی ہے، بس اگر وہ تمہیں مجبور کرنا چاہتا تو یقیناً تم سب کو پابند ہدایت فرما دیتا۔ ان مشرکوں سے فرما دیجئے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو آ کر اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے ہی دیں تو ان کی گواہی کو تسلیم نہ کرنا، بلکہ ان کا جھوٹا ہونا ان پر آشکار کر دینا، اور نہ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ معبودان باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ فرما دیجئے آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں اور خواہ وہ پوشیدہ ہوں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، بجز حق شریک کے یعنی قانون کے مطابق ذاتی دفاع کی خاطر اور فتنہ فساد اور دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے۔ یہی وہ امور ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا مگر ایسے طریق سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جان جوانی کو پہنچ جائے، اور پیمانے اور ترازو یعنی ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کسی کی نسبت کچھ کہو تو عدل کرو اگرچہ وہ تمہارا قرابت دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو۔ یہی باتیں ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ یہی شریعت کا میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، پھر وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکوکار بنے، اور اسے ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت بنا کر اتارا تاکہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں، اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، سو اب تم اس کی پیروی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں یعنی یہود اور نصارہ پر اتاری گئی تھی، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، سو اب تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے کترائے۔ ہم عنقریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے گریز کرتے ہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، اسی وجہ سے کہ وہ آیات ربانی سے اعتراض کرتے تھے۔ وہ فقط اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے آ پہنچیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا آپ کے رب کی کچھ مخصوص نشانیاں عیاناً آ جائیں۔ انہیں بتا دیجئے کہ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں یوں ظاہراً آ پہنچے گی تو اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ فرما دیجئے تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے تعلق دار اور ذمہ دار نہیں ہیں، بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی ایک گناہ لائے گا تو اس کو اس جیسے ایک گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے گی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے رستے کی ہدایت فرما دی ہے، یہ مضبوط دین کی راہ ہے، اور یہی اللہ کی طرف یکسو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ فرما دیجئے کہ بے شک
میری نماز اور میرا حج، میری قربانی، سمت، سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں جمع مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر شے کا پروردگار ہے، اور ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں امانتاً عطا کر رکھی ہیں۔ بے شک آپ کا رب عذاب کے حقداروں کو جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ مغفرت کے امیدواروں کو بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔